أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمان مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات ہر اعتبار سے خراب ہیں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے یہ تو آدمی برداشت کر سکتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ کل تک ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے تھے جو بھیک مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے آج انہیں مالدار بنا دیا. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ہسپتال کے اندر جان کنی کی عالم تھی، ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا دیا تھا کہ اب اس کی جان بچانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کی بھی جانیں بچائی ہیں. تو حالات چل رہے ہیں، جانی حالات بھی چل رہی ہیں، مالی حالات بھی چل رہی ہیں. یہ دونوں کبھی بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، مینٹین ہو جاتے ہیں. لیکن آج جو سب سے بڑھ کر جو حالات چل رہے ہیں، جو حملے چل رہے ہیں، ایمانی حالات چل رہے ہیں. اگر آدمی ایمان سے پھسل گیا تو دوبارہ اس کا واپس اٹھنا ناممکن تو نہیں، انتہائی مشکل ہے. جس بندے کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اگر وہ اپنی کرتوت سے، اگر وہ اپنی ناہنجری، نااہلی کی بنا پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اللہ پھر اس کا ذمہ نہیں لیتا. ہاں، اگر کسی کی تڑپ ہو یا اللہ اسے مزید دوبارہ ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ اسے ایمان کی دولت سے نواز سکتا ہے، ورنہ تو جو بھی ایمان سے پھسل گیا وہ تو جنت ہی سے پھسل گیا. تو آج حالات، مالی حالات بھی چل رہے ہیں، جانی حالات بھی چل رہے ہیں، ایمانی حالات اصل چل رہے ہیں. ایسے ماحول میں ایمان کی حفاظت کرنا، جان جائے تو چلی جائے، مال چلا جائے تو چلا جائے، کل کے دن مل سکتا ہے، لیکن ایمان اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا خدا نہ خواستہ تو قسم خدا کی ایمان واپس نہیں آ سکتا. تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس بد احوال ماحول کے اندر، جہاں پر بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں، ارتداد کی لہریں پھوٹ رہی ہیں، ایسے ماحول کے اندر سب سے زیادہ کڑی نظر ہمیں اپنے ایمان پر رکھنی چاہیے.
اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کو مانتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے، وقت پر روزی بھی دے رہا ہے، انسانوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، چوپایوں کو دے رہا ہے، درختوں کو اگا رہا ہے، یہ سب اللہ ہی ہے، ہم مانتے ہیں۔ صرف ایک چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو مان لیے اتنا کافی نہیں تھا، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے بندو تم نے لا الہ الا اللہ کو جب مان لیا ہے تو اب سیکنڈ سٹیپ، سیکنڈ سیڑھی تمہاری یہ ہے محمد الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اب یہاں پر تین باتیں ہیں، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو وہاں پر تین باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے میرے ذریعے سے نبیوں کے آنے پر مہر لگا دی ہے، اب جب میں آ چکا ہوں تو میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی ایک جملہ اور کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنانے کا اللہ کسی کو سوچتا تو عمر کو سوچتا، لیکن عمر کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا، تو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا اگر کوئی میرے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں تین چیزوں کے ذریعے۔ ایک تو رسول کی ذات کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ رسول کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے سہولت ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنتی ہے، رسول کی بات بھی جنتی ہے، اور رسول کی جو جماعت صحابہ کی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اب سمجھیں ذرا رسول کی ذات کیسے جنتی ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی اپنے حکم سے بنایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے حکم سے بنایا ہے، لیکن جس مٹی کا میرا اور آپ کا انتخاب تھا یہ دنیا کی مٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے اللہ نے رسول کے وجود کو بخشا ہے وہ جنت کی مٹی ہے۔ اب چونکہ جنت کی مٹی اتر کر دنیا پر آ رہی ہے تو فرق معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مٹی ہے وہ جنتی ہے، جنت کے اندر بیماری نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت پہ مرتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت تک وہ اپنے ایمان پر برقرار رہا، میری رسالت کی گواہی دیتا رہا، اسی حالت میں بیماری لگی، اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر سیدھے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ جنت کے اندر جو چیزیں دنیا کے اندر آدمی کو پیش آتی ہیں، آدمی کھانا کھا لے تو کھٹی ڈکاریں شروع ہو جاتی ہیں، استنجے کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، پانی زیادہ پی لیتا ہے تو پیشاب کے لیے 35 مرتبہ جانا پڑتا ہے، پیٹ کا ہاضمہ خراب۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں جنت کے اندر نہیں ہوں گی۔ جنت میں جب بندہ جائے گا تو انتہائی حسین بنا کر کے اسے بھیجا جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر مٹنے کے لیے تیار تھا، اس کی شکل و صورت جنتی کی ہوگی، اس کی عمر انتہائی نوجوان کی عمر ہوگی، وہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ تو اسی جنت کی مٹی سے رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وبا کا نام نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خالص شفا ہے، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، جنت کی مٹی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی کی آنکھ چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اور یہ اعلان کرایا کہ آج میں جھنڈا میرے لشکر کا اس آدمی کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، جسے اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کا نبی محمد بھی اسے چاہتا ہے، ایسے بندے کو آج میں جھنڈا اٹھا کر میرے لشکر کا دوں گا۔ سارے صحابہ بھی موجود ہیں، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ حضور میرے ہاتھ میں جھنڈا تھما دے۔ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے صحابہ موجود ہیں۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈے کو تھما دیا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے آنکھ میں درد کر رہا ہے، آنکھ صحیح نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اپنی انگلی کو اٹھایا، لعاب دہن نکالا، لے کر کے حضرت علی کی آنکھ پر رکھا۔ جیسے ہی آنکھ پر لعاب دہن کا لگنا ہی تھا، فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جنتی ذات ہونے کی علامت ہے۔ اگر میں اور آپ اگر اسی تھوک کو لے جا کر کے کسی پہ لگا دیں تو آدھا وہیں پر وہ بے ہوش ہو جائے گا، اتنی بدبو آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن تھا یہ جنتی سے آیا تھا، جنت کی مٹی سے اللہ کے رسول کی بناوٹ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول کے جسم کے اندر وبا نہیں، شفا ہی شفا ہے۔ یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ ایک تو پسینہ مجھے بھی نکلتا ہے، ہم تو مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک تو اللہ کے رسول کو بھی نکلتا تھا، وہ بھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ ہم جو مٹی سے پیدا کیے، دنیا کی مٹی سے پیدا کیے گئے، اللہ کے رسول کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ جنت کی مٹی تھی۔ حضرت میمونہ، دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مصر، دمشق وغیرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جب جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اپنی بوتل کے اندر محفوظ کرتا، اس کو سینے پر، جسم پر لگا کر کے چلے جاتا۔ لوگ مجھے پہچان لیتے کہ یہ انس ہی آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا انس جس خوشبو کو اپنے جسم پر مل رہا ہے وہ کوئی عام عطر نہیں تھا، وہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے نکلا ہوا پسینہ تھا جسے حضرت انس نے محفوظ کر لیا تھا۔ یہ جنتی مٹی تھی، اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوں گے۔ ایک تو میں اور آپ ضرورت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں، یہ ناپاک ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استنجا ہوتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشاب آتا تھا، چونکہ بشر وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم جو بنائے گئے اس دھرتی کی مٹی سے بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ جنت کی مٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلتا وہ بھی پاک تھا، ہمارا خون نکل رہا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ناپاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خون نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلا کر کے کہا یہ میرا خون ہے، لے جا کر کے اسی مٹی کے اندر دبا دینا۔ اب وہ صحابی گئے، چونکہ اللہ کے رسول کا خون تھا، واپس لے جا رہے تھے، راستے میں خیال آیا یہ میرا اور دیگر کا خون نہیں ہے، یہ تو عام انسانوں کا خون نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء، تاج دار بطحہ، سرور کائنات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مقام دیا ہے۔ اگر وحدانیت کے بعد کسی کا مرتبہ آتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آتا ہے۔ ایسے بڑی ذات کا یہ خون ہے، کیوں نہ میں اس کو مٹی کے اندر دفن کرنے کے بجائے اپنے پیٹ میں دفن کر لوں۔ صحابی رسول اٹھائے اس خون کو،
راستے میں جا رہے تھے، دل کے اندر یہ بات آئی، مٹی میں کیوں دفن کروں اس پاک خون کو؟ اگر خون کو دفن کرنا ہی ہے تو اپنے پیٹ میں دفن کر لو۔ اس خون کو اٹھایا اور خوب پی لیا۔ واپس آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا دل گوارا نہیں کیا کہ آپ کے خون کو میں لے جا کر کے نیچے ڈال، میں نے اٹھا کر کے اس کو پی لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات کے اندر میرے خون کا ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، خالص اللہ کے رسول کو جنت سے بنایا گیا ہے، تو ساری چیزیں دنیا کے اندر ڈیفرنٹس ہیں۔ ہمارے سے جو اعمال ہوتے ہیں، ہمارے سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ناپاک، وہی چیزیں اگر اللہ کے رسول کے جسم اطہر سے نکلتی ہیں تو وہ پاک ہے۔ پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اس امت کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کیسے؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا، اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں جو کلام پاک کو تمہارے سامنے پیش کیا ہوں، جو تم گھروں میں الماریوں کے اندر بند کر کے اس کو سڑائے رکھے ہو، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، یہ وہ قرآن جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا، جو تم نے الماریوں کے اندر اس کو ایسے رکھ کے چھوڑا جسے دیمک تک کھا گئی، جسے دھولوں نے حملہ کر لیا، جس پر جالے لگ کر کے قرآن زنگ آلود ہو گئے، قرآن دیمک کے حوالے ہو گئے۔ قرآن یاد ہمیں اس وقت آ رہا ہے جب کوئی ہمارے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ اگر میں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر بھی اتارتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کو اٹھا نہ سکتا۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کے اندر جو اللہ کی باتیں ہیں اس کے خوف سے پہاڑ اور زمین دونوں تھر تھر اٹھتے اور پہاڑ ٹکڑوں کے اندر بڑھ جاتا، لیکن کبھی پہاڑ میرے قرآن کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا قرآن جس کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اتنا بھاری، اتنا وزنی، جو قرآن پہاڑ نہیں اٹھا سکے، آج 10 سال کے بچے کا سینہ کیسے برداشت کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اللہ خود کہہ رہا ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ آج 10 سال کا بچہ، 11-12 سال کا بچہ اپنے سینوں کے اندر قرآن کیسے محفوظ کر رہا ہے؟ دل تو اتنا چھوٹا سا ہے، پہاڑ اتنا بڑا ہے، قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیں تو ریزہ ہو جائے گا، وہی قرآن کو اگر بچے کے سینے کے اندر ڈال دے تو محفوظ ہو جائے گا۔ فرق کیسے ہے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی برکت ہے کہ آج ہمارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہو رہا ہے، ورنہ تو ہمارے اندر اتنی ہمت کہاں ہوتی کہ زمین پر اگر قرآن رکھ دیا جائے تو زمین ریزہ، پہاڑوں پر قرآن رکھ دیا جائے تو پہاڑ ٹکڑے، لیکن یہ دل اٹھا رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ جو اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے وہ انتہائی جلالی ہے۔ اگر اپنے کلام کو، جلال والے کلام کو اللہ رب ذوالجلال ڈائریکٹ پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ تاب نہ لا سکتے۔ اللہ اتنا جلال والا ہے۔ اللہ کی جلالیت کو دیکھیں قرآن کے اندر۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ تمنا کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر، اے اللہ مجھے تیرا ایک مرتبہ دیدار کرا دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ، جنہیں بات کرنے کی اللہ نے اجازت دی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال سے ہمیشہ ہر وقت بات کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی کسی کے بارے میں پوچھنا ہوتا تھا تو جا کے کوہ طور پر جاتے، اپنے رب سے باتیں کر کے واپس آ جاتے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے باتیں کرتے کرتے تیری محبت میرے دل کے اندر غالب آ گئی ہے، میری ایک خواہش اور مزید ہے۔ اللہ نے کہا بتاؤ موسیٰ تمہاری خواہش کیا ہے؟ ارینی انظر الیک، اے رب ذوالجلال تجھ سے بات کرتے کرتے میرا تعلق تیرے سے کنیکشن ہو گیا ہے، تیری محبت میں میرا دل غرق ہو چکا ہے، اب بس ایک تمنا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ نے کہا لا لن ترانی، موسیٰ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے ہی کہاں، تم تو بشر ہو، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، تم عبد ہو، میں تمہارا معبود ہوں، تم ساجد ہو، میں تمہارا مسجود ہوں، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو۔ لن ترانی، اللہ نے کہا ہاں اگر دیکھنے کی ہمت تمہارے اندر ہے نا تو دیکھ لینا، ولیکن انظر الی الجبل، جو پہاڑ پاس میں دکھ رہا ہے، اگر تم مجھے میری ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے پہاڑ کو دیکھو، اگر تم پہاڑ کو دیکھ سکتے ہو تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم سے پہاڑ کی طرف دیکھا، جیسے ہی وہاں پر حضرت موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی معمولی سی تجلی کو پہاڑ پر ڈال دیا۔ تو اللہ کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، ٹکڑے جیسے ہی اللہ نے اپنی تھوڑی ہلکی سی جھلک نور کی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ لمحوں کے اندر سرما بن گیا۔ اللہ کی وہ نورانیت کو، اللہ کی تجلی کو کہاں سے پہاڑ برداشت کر سکتا ہے؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہاڑ کو دیکھے کہ پہاڑ سرما بن گیا ہے، کالا کھلوٹا ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ باریک بن چکا ہے، جیسے ہی یہ دیکھنا تھا خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، وہیں گر پڑے۔ تو اللہ نے کہا فوراً اٹھ کر کے دعا مانگی، یا اللہ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، میں تو چوک کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو اللہ کی ذات اتنی بڑی جلالیت والی ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کی ذات بھی جلالی ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی جلال والا ہے۔ اگر اللہ اپنے کلام کو ڈائریکٹ پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ کی حالت کیسے ہوتی آپ جان سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی معمولی سی تجلی کو پہاڑ برداشت نہیں کیا تو اللہ کے کلام کو کہاں سے برداشت کر سکتا تھا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے جلال والے کلام کو اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جمال والے ہیں ان کے اندر منتقل کیا، کسی اور چیز میں منتقل نہیں کیا۔ اللہ کی ذات تو جلالی ہے، اللہ کا کلام بھی جلالی ہے۔ اللہ نے اپنے جلال والے کلام کو اپنی پیاری ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات جمالی ہے اس کے اندر منتقل کیا، وہاں سے سینہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج اس رسول کی ذات کے صدقے میں ہمارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اگر اللہ رسول کے بجائے قرآنوں کو آسمانوں اور پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ قرآن باقی نہ ہوتا، قرآن اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی جمالی ہے، اور کتنی جمالی ہے یہ بھی سوچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی تقاضوں کو لے کر کے کفار کے سامنے آگے بڑھے، کفار کو دعوت دی، کفاروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انت مجنون، تو پاگل ہے، ساحر، تو جادوگر ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، گالیاں پہ گالیاں بکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے، اتنا تو اللہ کے رسول برداشت کرتے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ پھر کفار نے ایک سٹپ اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کیا، ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء ائتنا بعذاب علیم۔ محمد تو سچا ہے، اگر تم خدا کا رسول ہی ہے تو جاؤ، ہمارا چیلنج ہے، ان کان ھذا ھو الحق امطر علینا من السماء حجارۃ من السماء، تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا اللہ سچا ہے، تو بتا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے بتانا۔ یہ اللہ کو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ نے قوم سمود کا حال کیسے کیا، قوم عاد کا حال کیسے کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے کیسے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ان عذابات کو ذکر کیا ہے جو ان پر نازل کیا تھا۔ وَتَرَى فِيهَا سرعا کے الفاظ آئے، ایسا حال کیا تھا قوم سمود اور قوم عاد کا اللہ رب ذوالجلال نے کہ کوئی اس دھرتی پہ ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔
یہ اللہ کو مشکل تھا. چیلنج کر رہے ہیں کفار مکہ، محمد تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہارا اللہ سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش کو برساؤ، اوئتنا بعذاب علیم، پتھروں کی بارش نہیں برساتے تو سخت عذاب، جو عذاب تم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو، اس عذاب کو نکالو. تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ لاکھ بھی کہیں، جس دھرتی پر تمہاری ذات ہوگی، جس دھرتی پر تمہارا وجود ہوگا، جس دھرتی پر تمہاری خلقت ہے، تب تک میں کسی کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کروں گا. تو سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی رحمت ہے. کفار کو اللہ آسمان پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آڑ بن گئی ہے. اگر اللہ کے رسول کی ذات آڑ نہ بنتی تو خدا کی قسم وہ مشرکین، وہ پیشاب پینے والے، پتھروں کو سجدہ کرنے والے اسی وقت لمحوں کے اندر زمین کے اندر دھس جاتے، جس جیسا کہ قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، رحمت کا سبب ہے. تو میں شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار ہم نے کر لیا ہے. تو تین چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں. ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو آدمی مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہ کرے، مسلمانوں کے امور کا خیال نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے اندر تین چیزیں آ گئی، ایک مالی تعاون آ گیا، ایک جانی تعاون آ گیا، ایک ایمانی خدمت بھی آ گئی ہے. اگر کوئی آدمی غریب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے. اگر کسی آدمی کی جان لالے میں پڑ گئی ہے تو چھوٹا موٹا خرچہ نکال کر کے ہم اس کو بچانے کا ہمارے مال سے ذریعہ بنے. اور تیسری جو سب سے بڑی اہم ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی دین حق سے، راہ اعتدال سے ہٹ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں، اسے ایمان کی دعوت دیں، اسے یقین کی دعوت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کل جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں، امت گمراہ ہو رہی ہے. کل اللہ ہمارا گریبان پکڑ کر کے پوچھے گا تو نمازی تھا، تو توحید کو ماننے والا تھا، توحید کا مقر تھا، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا تھا، تیرے دنیا میں ہوتے ہوئے میرا ایک بندہ دنیا سے مرتد ہو کر کے چلا گیا، تو نے بتا کیا کیا؟ یہ ذمہ داری میں نے تیرے سپرد کی تھی. تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر اللہ کے رسول نے وہ بھی کہہ دیا ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کی پوچھ تاچھ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ بھی مسلمان نہیں ہے. صرف دین کا سمجھنا صرف ہم نے سمجھ لیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ اس کو پورا کر لیں گے، ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، خود قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود تم نماز پڑھو یہ کافی نہیں ہے، تمہارا گھرانہ دیندار بنے یہ بھی ضروری ہے. گھرانہ دیندار ہو گیا، پاس والا محلہ بے نمازی ہے اس کو نمازی بنائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نمازی یہ سارے محلے والے نماز کے اندر نماز کو پابندی سے پڑھنے لگے، پھر دنیا بے نمازی ہے اس تک بھی پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو آج اس پرفتن دور میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا، آج جو شکیلیت کا فتنہ چل رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. ایک زمانہ تھا قادیان کا زور تھا. قادیان جو آج بھی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے آج بھی ہیں، وہ تو ملعون، مردود، مکار، ناہین جار، لعنت اللہ علیہ الف الف مرہ، وہ تو دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کے جو ماننے والے آج بھی ہیں، دنیا کے اندر تباہی مچا رہے ہیں، دنیا کے اندر رسول کی رسالت کو ختم کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی مرزا ہے. نعوذ باللہ. اب ایسے لوگوں کے پاس کون جائے گا؟ ایسے لوگوں کی ایمان کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. وہ تو فتنہ یوں چل رہا ہے. پھر دوسرا فتنہ چند سالوں سے شکیل بن حنیف کا اٹھ گیا.
اب یہ نیا فتنہ سر اٹھانے لگا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور ہمارے ذمہ اللہ نے دی ہے۔ جس طرح ہم وحدانیت کا اگر کوئی حملہ کرے تو اس کا دفاع کرتے ہیں، اسی طرح رسول کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرے، قادیانی حملہ کرے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ رسول کی حفاظت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جب کہ ہم رسول کی ذات کی حفاظت کریں، رسول کی بات احادیث کی حفاظت کریں اور رسول کی جماعت کی بھی حفاظت کریں۔ صحابہ کی جو جماعت ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ایسا ہے گویا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی۔ اگر صحابہ کی حفاظت نہیں رہی، صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیں تو کون ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے، کون ہم تک دین کو لایا ہے، کون ہم تک شریعت کو یہاں پر لا کر کے رکھ دیا ہے؟ اگر صحابہ کی ذات کو ہم نے ہٹا دیا، جاہلوں کے حوالے کر دیا، دشمنوں کے حوالے کر دیا، دین کے غداروں کے حوالے کر دیا، تو خدا کی قسم ہم نے رسول کی ذات کی حفاظت ہی نہیں کی۔ رسول کی حفاظت، ذات کی حفاظت کے اندر تین چیزیں، ایک تو رسول کی ذات ہے، دوسری رسول کی بات ہے، تیسرے رسول کی جماعت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے اکابرین تھے، جو علماء دیوبند تھے، عاشق رسول تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہوتے تو فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کارنامے تو بہت سارے ہیں، اگر بیان کر جائیں تو وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا، لیکن انہی اکابرین میں سے، انہی علماء دیوبند میں سے ایک جلیل القدر، ایک نامور عالم دین، ان کی ایک بات نقل کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ تحفظ دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، تحفظ دین کے لیے خدمت کرنا کس قدر بہت بڑا کام ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب قادیانی کا زور تھا، ہر طرف قادیانی فرقے کے لوگ، قادیان، مرزا علی کو ماننے والے چاروں طرف پھیل گئے تھے، تو اس وقت یہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، ہم اپنے رسول کی ذات کی حفاظت کریں گے۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا، جس طرح ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اسی میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بہت سارے فتنے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، پورے دین الہی کا دین جو ہمارا دین ہے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب ایک عالم دین یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دین کے اندر کمی ہوتے رہے اور عالم دین دیکھتا رہے، اس کی آنکھوں سے دیکھتا رہے اور دین مٹتا رہے، یا عالم کے بس کی بات نہیں تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، جا کر کے بادشاہ وقت سے انہوں نے ٹکرایا، کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے، میں دین کا ستیہ ناش ہونے نہیں دوں گا۔ جانتے ہیں ہم وہ زمانے کے اندر بادشاہ تھے، اگر کوئی بادشاہ کے خلاف چلتا تو اسے کیسی سزا ہوتی، فوراً اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا یا پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اس زمانے کے نامور شخصیت تھی، تو جیسے ہی انہوں نے اٹھا، اپنے قدم کو اٹھائے تحفظ دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، انہیں بلایا گیا، بلا کر کے انہیں کوڑے برسائے گئے۔ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ان پر 17 کوڑے برسائے گئے، صرف 17 کوڑے برسائے گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ 17 کوڑے معمولی نہیں تھے، اس میں سے ایک کوڑا بھی ایسا تھا اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑا لگتا تو ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا۔ ایسے 17 کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم پر برداشت کر کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، یہ دنیا والوں کو دکھا دیا کہ دین کے اندر کمی آئے اور جان ہم اپنی صحیح سالم رکھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، جان قربان ہو جائے لیکن ہم دین کی حفاظت کریں گے، ہماری جان چلی جائے ہم تحفظ رسالت کی ناموس رسالت کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ان کے دور میں ایک جملہ کہا تھا، بالکل صحیح کہا تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی فتنے کا جب زور ہوا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے ہوتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں، کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول کی ذات کو بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ گالیوں کی بوچھاڑیں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے۔ اگر اس طرح ہماری حالت ہو گئی تو یاد رکھنا گلی کا کتا ہم سے بہتر۔ آج حال ایسے ہی ہو رہا ہے، ہر طرف فتنے پھیل رہے ہیں، ہم بس اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، ہم اپنی عبادات میں مشغول ہیں۔
تو یاد رکھیں یہاں پر ایک مسئلے کی بات ہے، اگر ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں پاس والے محلے میں، پاس والے قریے میں، پاس والے گاؤں میں اس کے دینوں پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ قرآن پڑھنا نفل ہے، ہماری یہ نوافل نماز پڑھنا یہ پوری نفل ہے، غیر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ تو آج ایسا ماحول چل رہا ہے، ایسے ماحول میں کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، ہم عبادت کریں گے۔ اگر کہیں معلوم ہو کہ کوئی آدمی آ کر کے ہمارے مسلم بھائیوں کو ورغلا رہے ہیں، رسول کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ان کی ذات کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو ہماری اولین ذمہ داری ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، نوافل کو چھوڑ دیں گے، درود کو چھوڑ دیں گے، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیں گے، سب سے پہلے جائیں گے اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا قدم اٹھائیں گے۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہاں پر ایمان خراب ہو، یہاں پر ہم تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، درود کے لیے بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جائیں، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں پر پکڑ کرے گا، تیری عبادتیں گئی میں نے اس کو گھاٹے کے اندر ڈال دیا، تیرے درود پڑھنا وہ بھی میں نے اس کو ڈال دیا، لیکن تو نے قدم کیوں نہیں اٹھایا جب میرے بندے کو ایمان کے تعلق سے لوگ بھڑکا رہے تھے، اس کے ایمان کو خراب کر رہے تھے، اس کے ایمان کا ستیاناش کر رہے تھے، تم تو اپنے گھروں کے اندر عبادات میں مصروف تھے، کل ہمارا گریبان اللہ پکڑے گا۔ تو تحفظ ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو ایمان کی بھی بات آ جاتی ہے، تو ساری چیزوں کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے قریوں کے اندر کوئی آدمی بددین ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہے یا دوست و احباب ہے تو سب سے پہلے جائیں ہم اس کے دین کی، ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے ہو رہے ہیں تو دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔